پھولوں کی سازش سعادت حسن منٹو۔ باغ میں جتنے پھول تھے سب کے سب باغی ہو گئے۔ گلاب کے سینے میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی ایک ایک رگ آتشیں جذبہ کے تحت پھڑک رہی تھی۔ ایک روز اس نے اپنے کانٹوں بھری گردن اٹھائی اور غور و فکر کو بالائے طاق رکھ کر اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا۔ کسی کو کوئی حق حاصل نہیں کہ ہمارے پسینے سے اپنا عیش کا سامان مہیا کرے۔ ہماری زندگی کی بہاریں ہمارے لیے ہیں اور ہم اس میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کر سکتے۔ گلاب کا منہ غصے سے لال ہو رہا تھا، اس کی پنکھڑیاں تھر تھرا رہی تھی۔ چنبیلی کی جھاڑی میں تمام کلیاں یہ شور سن کر جاگ اٹھیں اور حیرت میں ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ گلاب کی مردانہ آواز پھر بلند ہوئی، ہر ذی روح کو اپنے حقوق کی نگرانی کا حق حاصل ہے اور ہم پھول اس سے مستنصح نہیں ہیں۔ ہمارے قلوب زیادہ نازک اور حساس ہیں۔ گرم ہوا کا ایک جھونکا ہماری دنیا رنگ و بو کو جلا کر خاکستر کر سکتا ہے اور شبنم کا ایک بامعنی قطرہ ہمارے پیاس بجھا سکتا ہے۔ کیا ہم اس کانے مالی کے کھردر ہاتھوں کو برداشت کر سکتے ہیں جس پر موسموں کے تغیر و تبدل کا کچھ اثر ہی نہیں ہوتا؟ موتیا کے پھول چلائے، ہرگز نہیں۔ لالا کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور کہنے لگا، اس کے ظلم سے میرا سینہ داغدار ہو رہا ہے۔ میں پہلا پھول ہوں گا جو اس جلاد کے خلاف بغاوت کا سرخ جھنڈا بلند کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا۔ چنبیلی کی کلیاں متحیر تھیں کہ یہ شور کیوں بلند ہو رہا ہے۔ ایک کلی ناز کے ساتھ گلاب کے پودے کی طرف جھکی اور کہنے لگی، تم نے میری نیند خراب کر دی ہے۔ آخر گلا پھلا پھلا کر کیوں چلا رہے ہو؟ گل خیر و جو دور کھڑا گلاب کی قائدانہ تقریر پر غور کر رہا تھا، بولا، قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے۔ گو ہم ناتماں پھول ہیں، لیکن اگر ہم سب مل جائیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو پیس کر نہ رکھیں۔ ہماری پتیاں اگر خوشبو پیدا کر سکتی ہیں تو زہریلی گیس بھی تیار کر سکتی ہیں۔ بھائیو، گلاب کا ساتھ دو اور اپنی فتح سمجھو۔ یہ کہہ کر اس نے اخوت کے جذبے کے ساتھ ہر پھول کی طرف دیکھا۔ گلاب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چنبیلی کی کلی نے اپنے مرمری جسم پر ایک تھر تھری پیدا کرتے ہوئے کہا، یہ سب بیکار باتیں ہیں، آؤ تم مجھے شعر سناؤ۔ میں آج تمہاری گود میں سونا چاہتی ہوں، تم شاعر ہو، میرے پیارے، آؤ ہم بہار کے ان خوشگوار دنوں کو ایسی فضول باتوں میں ضائع نہ کریں اور اس دنیا میں جائیں جہاں نیند ہی نیند ہے، میٹھی اور راحت بخش نیند۔ گلاب کے سینے میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، اس کے نبض کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کسی اتاہ گہرائی میں اتر رہا ہے۔ اس نے کلی کی گفتگو کے اثر کو دور کرنے کی صحیح کرتے ہوئے کہا، نہیں، میں میدان جنگ میں اترنے کی قسم کھا چکا ہوں۔ اب یہ تمام رومانس میرے لیے محمل ہیں۔ کلی نے اپنے لچکیلے جسم کو بل دے کر خواب گو لہجے میں کہا، آہ میرے پیارے گلاب، ایسی باتیں نہ کرو، مجھے وحشت ہوتی ہے۔ چاندنی راتوں کا خیال کرو جب میں اپنے لباس اتار کر اس نورانی فوارے کے نیچے نہاؤں گی تو تمہارے گالوں پر سرخی کا اتار چڑھاؤ یہ کتنا پیارا معلوم ہوگا۔ تم میرے سمیع لب کس طرح دیوانہ وار چمو گے۔ چھوڑو ان فضول باتوں کو، میں تمہارے کاندھے پر سر رکھ کر سونا چاہتی ہوں۔ اور چنبیلی کی نازک ادا کلی گلاب کے تھراتے ہوئے گال کے ساتھ لگ کر سو گئی۔ گلاب مدہوش ہو گیا۔ چاروں طرف سے ایک عرصہ تک دوسرے پھولوں کی صدائیں بلند ہوتی رہیں مگر گلاب نہ جاگا۔ ساری رات وہ مخمور رہا۔ صبح کانی مالی آیا، اس نے گلاب کے پھول کی ٹہنی کے ساتھ چنبیلی کی کلی چمٹی ہوئی پائی۔ اس نے اپنا کھردرا ہاتھ بڑھایا اور دونوں کو توڑ لیا۔